السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھ لیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 24ویں کلاس کا پارٹ بی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم غنہ پڑھ رہے ہیں اور غنے میں بھی نون ساکن کے غنے پڑھ رہے ہیں، اور نون ساکن کے غنے میں بھی اس کی دوسری قسم ادغام، مرج کرنا، ملا دینا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی سنتیں ہماری کل تکمیل کو پہنچ گئی تھیں، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ تو یہ آج کے سارے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ پہلا حصہ تجوید القرآن۔ یہ ایک ایکسرسائز، تھوڑی سی مشق آپ کو دی تھی کہ یہ کر لیں، غنے کی پہچان اس سے بہت اچھی ہو جائے گی۔ جو بھی کوئی یہ کر لے گا انشاءاللہ اس کے غنے کی پہچان بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو بس یہ کہ اس میں کیا تلاش کرنا ہے، قرآن پاک سے کم از کم 20 ایسی جگہیں تلاش کریں جہاں نون ساکن کے بعد با والے غنے تلاش کریں۔ ہمیں تلاش کرنے کی اس لیے بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا میم وہاں بنایا ہوا ہوگا۔ جہاں چھوٹا سا میم ہمیں دکھ جائے نا، وہاں غور کریں گے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ رہا ہوگا، تو وہ ہم تلاش کر لیں، بس ہم یہ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ ہمارا ٹاپک ہے غنہ۔ غنہ غنہ کیا چیز ہے؟ ناک میں آواز کو گم کر دینے کا نام غنہ ہے۔ 4 حالتیں ہوتی ہیں اس کی، اس میں جو ہے نون ساکن سے جو غنہ بنتا ہے اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ 4 کون کون سی ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب، اور انگلش میں کہیں تو ہائڈ، شو، مرج اور چینج، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھنا شروع نیچے سے کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک ہی ہے حرف جس کو ہمیں دیکھنا ہے، پھر 6 حرف ہیں، پھر یہ 6 ہیں، پھر یہ باقی کے جو رہ جاتے ہیں وہ سب ہیں۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا اقلاب سے۔ اردو سے ہمارے ملتے جلتا ہوتا ہے یہ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو ہم اس کو اردو میں بھی میم سے بدل دیتے ہیں۔ ہمیں شاید پہلے نہ پتہ ہو، لیکن آپ غور کریں گے تو ہر جگہ یہ ہوگا، ہر جگہ جب بھی کبھی نون ساکن کے بعد با کا حرف آئے گا نا اردو میں بھی، اس کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو چند مثالیں تھیں، وہ آپ کے سامنے یہ رکھ دی تھیں۔ اب ہم اگلی ایک چیز کیا پڑھ رہے ہیں؟ ادغام۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نون کو ملا دینا، نون بیچ میں سے ہٹتا ہے اور پچھلے اگلے حرف کو ملا دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، نون ہٹ جاتا ہے، بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، نون کی آواز نہیں آتی، ایک غنّے کی سی آواز آتی ہے، مرج۔ تو یہ کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ادغام، ادغام، اور یہ مرج ہے، مرج ملا دینا، نون ہٹے گا، پچھلا اور اگلا حرف مل جائے گا۔ ایک
ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، یعنی وہ تشدید خود بخود ڈل جاتی ہے وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ ساکن والا حرف ہٹے گا اسی صورت میں جب اگلا حرف تشدید والا ہو، کیونکہ تشدید بیچ سے ساکن حرف کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ اگلے حرف پہ تشدید ڈال دیتے ہیں، وہ پچھلے حرف سے مل جاتا ہے، بیچ سے نون ساکن ہٹ جاتا ہے. اب اس کے اندر کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ یہ 6 حرف ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. 6 حرف ہیں یرملون، یرملون. یرملون اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائے تو بیچ سے نون ساکن ہٹ جاتا ہے اور یہ دونوں مل جاتے ہیں. ملتے ہوئے غننے کی آواز پیدا کرتے ہیں. اس میں سے 4 حرف غننے کی آواز پیدا کرتے ہیں، 2 غننے کی آواز بھی پیدا نہیں کرتے، بس ویسے ہی مل جاتے ہیں. جن 2 کے اوپر غنہ نہیں ہوتا وہ لام اور را ہیں. لام اور را جب یہ دونوں مل رہے ہوتے ہیں پچھلے حرف سے نون ساکن درمیان سے ہٹتے ہیں تو غنہ بھی نہیں کرتے، باقی 4 میں غنہ کرتے ہیں. تو یہ ہم 2 یاد رکھ لیں، 4 خود بخود آ جائیں گے باقی کے بچ کے. یرملون میں سے لام اور را، لام اور را ان کے اوپر غنہ نہیں ہوتا، باقی سب پہ غنہ ہوتا ہے. مثالوں سے سمجھیں گے اور بات سمجھ میں آ جائے گی. ابھی پہلی مثال جو عام سی ہے، دیکھیں یہ یوں لکھا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے، بالکل آسان. میں وجودکم. اب یہ میں وجودکم یہ غنہ نظر آ رہا تھا کہ یوں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا علم ہمیں بتائے نہیں بھائی، یہ نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. واو جو ہے یرملون کا حصہ ہے. یرملون میں 5ویں نمبر پہ واو کا حرف آ رہا ہے، تو یعنی واو یرملون کا ایک حصہ ہے. یرملون کا حصہ ہے تو یہ کیا کام کرے گا؟ یرملون والا حرف پچھلے نون ساکن کو ہٹائے گا اور اس میم کو اپنے میں ملا لے گا. یہاں پہ دیکھیں نیچے اب یہ چیز نظر آ رہی ہے، من جو لکھا ہوا تھا واو میں ایک تشدید خود بخود پیدا ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ یرملون کا حرف تھا. تو یہ جب جیسے ہی ہمیں ملا واو پہ تشدید خود بخود لگی. تشدید لگنے سے کیا ہوا؟ پچھلا ساکن حرف بیچ سے ہٹ گیا. تو ہم جب ملا کے اس کو پڑھیں گے من وجدکم پڑھنے کے بجائے میوں وجدکم، ہم یوں پڑھیں گے میوں وجدکم. ٹھیک ہے، اس میں بس صرف کیا بات ہو رہی ہے؟ نون کی آواز اب نہیں آ رہی، ایک غننے کی صرف آواز آ رہی ہے. نون کی آواز نہیں آ رہی، غننے کی آواز آ رہی ہے. میوں وجدکم. ٹھیک ہے، اب یہ بہت ساری مثالیں تھیں، اس کے اندر کچھ مثالیں نون ساکن کی ہیں، کچھ تنوین کی ہیں، لیکن ہر ایک میں غور کریں گے تو خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ ان میں سب میں نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہوگا. یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہوگا. اب ہم غور کر لیں. پہلا دیکھیں یہاں پہ یا آ رہا ہے، یا یرملون کا حرف ہے. دوسرے میں میم آ رہا ہے، وہ بھی یرملون کا حرف ہے. تیسرے میں نون آ رہا ہے، یہ بھی یرملون کا حرف ہے. میم، نون، یا، واو، یا، میم، نون، واو، میم، نون، میم، واو، یا، نون، میم. دیکھیں سارے کے سارے جتنے بھی حرف ہیں نا نون ساکن یا تنوین کے بعد جو آ رہے ہیں وہ سب کے سب یرملون میں سے کوئی ایک حرف ہے. اب وہ یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی ایک حرف ہے. ہم نے اس کی مثال ابھی پڑھ لی اور سیکھ بھی لی کہ یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بیچ سے نون ساکن کو ہٹا دیتے ہیں، پچھلا حرف اگلے سے مل جائے گا، اور جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ غننے کی آواز پیدا ہوگی. غننے کی آواز کن میں پیدا ہوگی؟ جتنے بھی ابھی یہاں لکھے نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی ابھی لکھے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اس میں ہمیں اگر غور کریں تو کہیں پہ بھی نہ لام ہے نہ را ہے. ان میں سے ملنے والے حرف جو یرملون کے ہیں نا، ان میں 4 حرف تو استعمال ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیں نون بھی استعمال ہو رہا ہے، میم بھی استعمال ہو رہا ہے، یا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور واو بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ 4 حرف تو یہاں دیکھیں چاروں آخری ان میں استعمال ہو رہے ہیں. واو، یا، نون اور میم چاروں استعمال ہو رہے ہیں. لیکن 2 حرف جو اور بھی اس میں شامل ہیں، ایک لام اور ایک را، یہ دونوں استعمال ابھی یہاں اس مشق میں نہیں ہو رہے. اس لیے جب بھی یہ مل رہے ہیں، یہ آپس میں مل رہے ہیں، تو ملتے وقت ایک غننے کی آواز پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے مشق کل کری تھی، آج بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں.
من یقول ممن من نور من مطر من نطفہ من یکفر من وجدکم بباسط یدی قصر مشید عظاما نخرة هاديا ونصيرا ليلة مباركة قرية نذيرا بدخان مبين جملة واحدة عينا يشرب خير نزلا بشر مثلنا. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیونکہ 4 حرف بھی استعمال ہو رہے تھے ساری مشق میں، اس لیے ہمیں غنّے کے ساتھ ملانے کی مشق کرائی گئی ہے اور ہم نے وہ کر بھی لی. اب 2 حرف اور بھی ہیں، وہ کون سے؟ ایک یا اور ایک را اور ایک لام. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ بھی یاد کر لیں. وہ کیا؟ دیکھیں، چند حرف ایسے ہیں جس میں آتا تو ہے نون ساکن کے بعد، چند لفظ ایسے ہیں قرآن پاک میں جن میں نون ساکن کے بعد یرملون کا حرف آتا ہے لیکن غنہ نہیں کیا جاتا. ملتے تو ہیں لیکن غنہ نہیں کیا جاتا. اور دوسری کیا خاص بات ہے؟ اس میں اس نون کو ہٹایا بھی نہیں جاتا، اس نون کو بیچ سے ہٹایا بھی نہیں جاتا. اب وہ کون سے حرف ہیں؟ وہ 4 حرف ہیں، وہ غور سے دیکھ لیں. پہلا حرف ہے قنوان. قنوان دیکھیں، نون کو ہٹا بھی نہیں رہے اور وہ واو سے مل بھی نہیں رہا، ورنہ تو قیوان ہونا چاہیے تھا، قیوان یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو نہیں چینج کر رہے. قنوان. اسی طرح صنوان. دنیا. دنیا ورنہ ہمیں کیسے پڑھتے؟ دویا دویا یوں پڑھنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو رہا اس میں. یہ ایسے ہی بنیان. بنیان سب میں نون ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس رول سے ایگزیمپٹڈ ہے. اچھا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان بھائی قرآن پڑھتے وقت ہمیں یاد کیسے رہے گا؟ ہمیں کیسے یاد رہے گا کہ قنوان، سنوان، دنیا، بنیان، ان کو پڑھتے وقت ہمیں یرملون کا قاعدہ نہیں لگانا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ تشدید لگا ہوا ملے گا ہی نہیں، تو ممکن ہے ہمیں توجہ ہی نہ جائے، تو ہم ایسے ہی پڑھ لیں اسے. پہلی چیز تو یہ. دوسری جو اہم ترین اس کی بات ہے وہ کیا؟ ایک ہی کلمے میں یعنی ایک ہی ورڈ کے اندر اگر دونوں چیزیں آ جائیں، ایک ہی ورڈ میں اگر دونوں چیزیں آ جائیں، نون ساکن بھی آ رہا ہے اور یرملون کا حرف بھی آ رہا ہے ایک ہی ورڈ میں، ایک ہی ورڈ میں، تو پھر ہم اس میں یرملون کا قاعدہ نہیں لگاتے. بس یہ ایک آسان سی بات ہے. یہی یہاں لکھا ہے، ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام نہ ہوگا. اور مثال پھر وہی ہے، دنیا، قنوان، بنیان، سنوان. پورے قرآن میں ایسے کلمات صرف یہی 4 ہیں. ٹھیک ہے. اور غنہ جو کیا جاتا ہے وہ ناک میں سے ایک آواز آتی ہے. ناک کا خیشوم کہتے ہیں لیکن مشکل لفظ ہے. ناک کا بانسا کہتے ہیں. ناک میں جا کے جو ایک نرم ہڈی ہے وہاں سے یہ آواز نکلتی ہے تو وہ غنّے کی آواز بن جاتی ہے. تو یہ ایک ایگزمپٹڈ کیس ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. کیا چیز ہے؟ یرملون میں
یہ قاعدہ بس اس صورت میں نہیں لگے گا جب کبھی بھی ایسا ہو نون ساکن یا تنوین کے بعد جو یرملون کا حرف ہے وہ اسی ورڈ میں آ جائے. عام طور پہ اس سے پیچھے دیکھیں ہم نے جو ایکسرسائز دیکھی تھی نا, اس پوری ایکسرسائز میں دو ورڈ تھے. یہ 2 ورڈ ہے, من اکیلا الگ ورڈ ہے, یقول الگ ہے. ایسے ہی بباسط الگ ہے, یدیہ الگ ہے, بدخان الگ ہے, مبین الگ ہے. 2 ورڈ ہے, اس میں ایک ہی ورڈ ہے, اس میں دونوں چیزیں آ گئیں. جب ایک ہی ورڈ میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو وہ یرملون ادغام نہیں کرتا, اور وہ سیدھا نون کو پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں, جسے اظہار بھی کہتے ہیں, ظاہر کر دیتے ہیں. نون کو بالکل ویسے ہی پڑھیں گے جیسے دکھ رہا ہے اور آرام سے پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایگزیمپٹڈ کیس ضرور یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہاں یہ کیسے ہوتا ہے. اب یہ ہمارے 2 باقی جو رہ گئے تھے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں را اور لام, اگر را آ رہا ہو نون ساکن کے یا اس کے تنوین کے بعد تب بھی غنہ نہیں کریں گے, ملائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا. میر ربک, دیکھیں آواز ہی نہیں آ رہی غننے کی. میر ربک, یوں تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, تو کیسے پڑھتے ہیں؟ میر ربک. اگلا میر ربہم, میر ربہم, اس میں بھی نون غننے کی آواز نہیں آ رہی, ملا تو رہے, غننے کی آواز ختم ہو گئی. من لدنہ, اب یہ لام والا آ گیا. من لدنہ, مل یوں نہیں ہے, مل لدنہ. یبین لنا. اب یہاں پہ تنوین کی مثالیں لے لیں, یہ بھی وہی ہیں. یہ 2 را کی تھیں, 2 لام کی تھیں. اب یہاں پہ بھی را اور لام دونوں کی مثالیں آ رہی ہیں تنوین کے ساتھ. غفور الرحیم, غفور الرحیم. ما للبدا, ما للبدا. شیء الرحمہ, شیء الرحمہ. جبل رأیتہ, جبل رأیتہ. غفور الرحیم, غفور الرحیم. یہ بہت اچھی مثال ہے, ہم میں سے ہر ایک کو ذہن میں ہر وقت ہی رہتا ہے. جب بھی دعا مانگتے ہیں ہمیشہ یہی کہتے ہیں, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, غفور الرحیم. اب دیکھیں مل تو رہا ہے لیکن نون کی نہ آواز آ رہی ہے نہ غننے کی آواز آ رہی ہے. غفور یوں کر کے نہیں ہے, غفور الرحیم. جمیع لدینا, جمیع لدینا. ٹھیک ہے. اب ایک خاص چیز جو ہمیں سیکھنی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ, وہ کیا, کئی جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ ہم آیت ختم کر رہے ہوں گے, وہاں پہ نون ساکن یا تنوین آ رہا ہوگا, اور اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہوگی یا وقف کے بعد جو حصہ شروع ہو رہا ہوگا وہ یرملون کے کسی حرف سے ہو رہا ہوگا. ہم وقف کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وقف کرنے کی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو رواں کر کے پڑھا اور دونوں آیتوں کو یا دونوں چیزوں کو ملا کے پڑھا, پھر ہمیں خود سے یہ یرملون بنانا پڑے گا. یہ تجدید ہمیں ذہن میں بنا کے اسے اس طرح پڑھنا پڑے گا کہ یہ یرملون کا قاعدہ اس پہ لگ جائے, ادغام کا قاعدہ لگ جائے, مرج کا قاعدہ لگ جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ جن کو نہیں معلوم, یہ ایسے لوگ 95% ہوں گے, 95, 95%.
95% کو یہ نہیں معلوم تو وہ رواں میں بھی اسی طرح پڑھ لیتے جیسے انہیں دیکھ کے پڑھنے کی عادت ہے. وہ کبھی بھی اس کو کبھی بھی ادغام نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ادغام کیا چیز ہے، یرملون کیا چیز ہے. انہیں تو لکھا ہوا دکھتا ہے، تشدید لگی ہوئی دکھے گی تو پڑھ لیں گے، اور اگر تشدید دکھی ہوئی نہیں لگے گی تو وہ کبھی بھی تشدید خود سے نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں یرملون کا غنہ ہم کیسے بناتے ہیں، ادغام کیا چیز ہے. یہ چیز جسے پتہ ہے وہی کر سکے گا. اب یہ اس کی مثالیں تھوڑی سی جمع کی ہیں، دیکھیں غور کریں، آپ کو بھی آ جائے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں اب یہاں پہ دیکھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، ہم رک گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، رواں میں پڑھ رہے ہیں. والطور وکتاب مسطور. اب کیا ہوا؟ را ہمارا نون ساکن یا تنوین نہیں ہے، اس لیے آگے واو آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو ایسے ہی پڑھ کے جائیں گے، چاہے رک جائیں. والطور وکتاب مسطور یوں پڑھ لیں، یا رواں میں پڑھیں والطور وکتاب مسطور، یہ ایسے ہی رہے گا. اب یہاں پہ را پہ دیکھیں تنوین آ رہا تھا، لیکن تنوین کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہے، فا جو ہے تنوین کا حرف ہے، وہ یرملون کا حرف ہے نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو نہیں کرنا، ایسے ہی پڑھا جائے گا. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، یوں ہی پڑھا جائے گا، فی رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آگے فرق پڑ رہا ہے. منشور رن، یہ اگر رواں میں پڑھیں گے رن، تنوین آ گیا اور واو آ گیا. دیکھیں اب یہ واو آیا تو انہوں نے اس پہ تجدید بھی ڈال دی، تاکہ اگر آپ یہاں پہ رک رہے ہیں فی رقم منشور یوں پڑھ کے رک گئے، ٹھیک ہے. والبیت المعمور، بس یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو رواں کر کے پڑھیں گے تو پھر فی رقم منشور والبیت المعمور یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ فی رقم منشور والبیت المعمور. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح پڑھا جائے گا. یہ یرملون کا تنوین کے بعد واو حرف آ رہا ہے، اس لیے یہ نون کی آواز کو نکالے گا بیچ سے. اچھا واو جو ہے یہ کون سا ہے؟ 4 والا ہے یا 2 والا؟ بغیر غننے والا ہے غننے والا؟ تو ہمیں دماغ میں فوراً آ جائے گا را اور لام بغیر غننے والے، باقی سب غننے والے، تو یہاں غنہ کرتے ہوئے ملا دیں گے. فی رقم منشور والبیت المعمور، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں اگلا، ان عذاب ربک لواقع. اب کیونکہ یہاں لا لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ چانس یہ کہ آپ اسے یہاں نہ رکیں. تو نہ رکنے کا انہوں نے جب دیکھا ہوا ہے تو خود ہی انہوں نے آگے یرملون کا میم آیا اس پہ تشدید ڈال دی. کیسے پڑھیں گے؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اس طرح کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہاں آگے دیکھیں دافع یوم تمور السماء مورا، دافعی، ورنہ اگر وقف کریں گے ما له من دافع، بس رک گئے. یوم تمور السماء مورا، رک گئے. لیکن رواں میں پڑھ رہے ہیں تو لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا. اور اس کے آگے پھر دوبارہ یرملون کا حرف آ گیا، تو پھر یہاں بھی نہیں رک رہے، اگر تو کیسے پڑھیں گے؟ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہمیں خود بخود یرملون کے قاعدے بنے ہوئے بھی دکھتے ہیں اور ہو بھی رہے ہوتے ہیں. بعض جگہیں ایسی آئیں گی جہاں پہ ہمیں یہ لا بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا اور یہاں تشدید بھی نہیں ہوگی.
اس میں پہچاننا اور پکڑنا یہ واقعی کمال ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دکھنے لگ جائے. اب دیکھتے ہیں اس کی کوئی مثال. دیکھیں وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. اچھا اگر یہاں وقف کر دیں مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. اب یہاں دوبارہ ذرا غور کریں. اگر یہاں وقف نہ کرے کوئی اور رواں میں پڑھے, آگے تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے تشدید, لیکن ہمیں تنوین کے بعد واو یرملون کا حرف مل رہا ہے, تو ہم اسے رواں میں یوں نہیں پڑھیں گے قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. یوں نہیں پڑھیں گے, یوں نہیں پڑھیں گے, بلکہ یہ یرملون کا قاعدہ لگے گا اس میں. کیوں؟ تنوین ہے, اس کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے, تو کیسے بدلے گا؟ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. یہ والی چیز جو سمجھے گا نا, یقین کریں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں الگ ہو جائے گا. اب یہ ہمیں سمجھ میں دکھنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے یرملون کیا چیز ہے, ادغام کیا چیز ہے, کیسے ملتا ہے, تشدید کیسے بنتی ہے, کیسے وہ ایک دوسرے میں ملتے ہیں. یہ ایک مثال دی. مکانً واللہ, ہمیں تو تشدید لگی ہوئی نہیں مل رہی. کیوں؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ یہ جیم کے اوپر یہاں وقف کرنا جائز ہے. تو اگر کوئی وقف کر لے رہا ہے تو آگے تشدید کیسے لگائے؟ وہ تو رک ہی نہیں پائے گا. تو جب جائز چیز ہے تو وہاں کوئی رکے گا؟ کوئی نہیں رکے گا. جو رکے گا مکانہ پڑھ دے گا, مکانہ بس پڑھ دے گا, اور آگے سے واللہ سے شروع کرے گا. لیکن جو نہیں رکے گا وہ اس کو یرملون کا قاعدہ لگانا ہوگا, ادغام کرنا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ شر مکانا واللہ اعلم. کس طرح کر کے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. رزقاً حسنا, حسنا, ٹھیک ہے, لیکن کوئی نہیں رک رہا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تنوین ہے, تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ. دیکھیں یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے نا, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہاں تنوین ہے, تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے, تو یہ ہمیں پتہ ہو. تیسری مثال دیکھتے ہیں. اچھا اشق, اشق وما لهم, اشق یہاں پہ واف ہو رہا ہے, جائز ہے. اشق, اب کیا خیال ہے؟ یہ آگے یرملون کا واو آ رہا ہے, یہاں پہ ملے گا یرملون کا قاعدہ لگے گا, ادغام کا قاعدہ لگے گا؟ نہیں لگے گا, نہیں لگے گا. وجہ کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اشقو ہے, نہ تو نون ساکن ہے نہ ہی تنوین ہے. اگر یہاں نون ساکن یا تنوین میں سے کچھ ہو, اس کے بعد پھر ہم ڈھونڈیں گے. نون ساکن ہی نہ ہو, تنوین ہی نہ ہو, اس کے بعد واو آ رہا ہے, تو کیا کریں؟ کوئی فرق نہیں ہے, ویسے ہی پڑھیں گے. اشق وما لهم یوں پڑھیں گے. آگے میں فرق ہے. واق, واق, اب یہاں رک گئے, واق. آگے یرملون کا میم آ رہا ہے, ہاں جی میم آ رہا ہے. اب وہ میم جو آ رہا ہے, یہ میم اگر رواں میں پڑھیں گے تو یرملون کا قاعدہ یہاں پہ بنائے گا, ادغام کا قاعدہ بنائے گا, وہ رول اپلائی ہوگا. تو وہ دیکھ لیتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں. من اللہ من واق, رک گئے تو بس واق پڑھ کے رک گئے. مثل الجنت التی, اس طرح پڑھ لیا. رواں میں پڑھ رہے ہیں, اب رواں میں پڑھتے وقت اگر یرملون نہ بنایا تو غلط ہو جائے گا. کیسے؟ من اللہ من واق مثل الجنت التی. اب یہ غلط ہو گیا, یہاں تنوین پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ تنوین تو ختم ہو گیا, نون ساکن, اور یرملون کا قاعدہ لگے گا. قاف کی آواز میم میں مل جائے گی,
اور غنہ پیدا کرے گی. تو کیسے پڑھیں گے؟ من اللہ من واق مثل الجنت التی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ والی چیز ذرا توجہ طلب ہے. ہمیں جتنا اچھا ہمیں یرملون کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا، اتنا آسانی سے ہم یہ والا کام کر سکیں گے، ورنہ ہم غلطی کر بیٹھیں گے، ہم سے غلطی ہو جائے گی. تو اس کو اور بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور بھی پریکٹس کرتے ہیں. اچھا، اگر آپ لوگوں کو اس میں دشواری لگے نا تو آپ کہہ دیجئے گا، تو ایک کلاس اس پہ اور کر لیں گے کہ تاکہ یہ یرملون سیکھ تو جائیں کہ ہاں پڑھنے میں قرآن رواں میں کیسے پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، وہ جو دو ہم نے ابھی پیچھے پڑھے میم اور واو کی مثالیں، اس کے اندر تو بغیر غننے والا تھا، وہ غننے والے تھے، اس میں تو غننے والے تھے. اب ہمیں مثال مل رہی ہے جس میں بغیر غنہ ہے. وہ دیکھیں، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. لام یرملون کا ہے؟ ہاں جی ہے. اچھا، لام دو میں ہے یا چار میں ہے؟ دو سے مراد لام اور را جس میں بغیر غننے کے ملتے ہیں. جی یہ وہی والا ہے، وہی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم اس کو عام طور پہ پڑھیں، فی یوم عاصف، فی یوم عاصف، لا یقدرون، یوں پڑھ لیں گے. لیکن اگر کوئی غلطی کرے گا، اس کو یہاں رواں کر کے پڑھے گا اور یہ تنوین پڑھ دیا تو غلط ہوگی. فی یوم عاصف لا یقدرون، غلط ہو گیا. صحیح کیا ہے؟ یرملون کا قاعدہ لگے گا. یہ فا اس نام سے ملے گا اور نون اور غننے کی آوازیں بھی نہیں آئیں گی. فی یوم عاصف لا یقدرون. اچھا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ شیئن تنوین آ رہا ہے. ذالک. اب یہ ذال جو ہے یرملون کا حرف ہے؟ نہیں ہے. یرملون کا حرف ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے، رواں کر کے پڑھیں گے نا تو ایسے ہی پڑھیں گے. علی شیء ذالک، اس میں یرملون کا قاعدہ نہیں لگے گا. یہاں پہ دیکھیں، مکرو جمیعا یعلم، تنوین ہے، اس کے بعد حرف یا آ رہا ہے. یا کون سا حرف ہے؟ یرملون میں آتا ہے؟ جی آتا ہے. تو پھر اس میں بھی ملا دیں گے. اچھا، چار والا ہے دو والا ہے؟ جی دو والا تو نہیں ہے، تو چار میں ہوگا تو غننے کے ساتھ ملائیں گے. جمیعا یعلم، جمیعا یعلم، اس کو اس طرح کر کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں، نفسن اور واو آ رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نفسیوں وسیعلم، نفسیوں وسیعلم. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں بھی ہم یہ چیز تنوین یا نون ساکن پہ کہیں وقف کریں گے، آگے دیکھیں گے یرملون کا کوئی حرف تو نہیں ہے. اگر یرملون کا حرف ہے تو ہمیں اس میں ادغام کرنا ہوگا، مرج کرنا ہوگا. اگر وہ یرملون کے حرف میں دو میں سے کوئی ہے تو وہ بغیر غننے کے ملیں گے، اور چار میں سے کوئی ہے تو وہ غنوں کے ساتھ ملیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں، سعیراً خالدین. خا یرملون کا حرف ہے؟ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے تشدید بھی نہیں ڈالی، خود بھی نہیں ڈالی. یہاں پہ دیکھیں، ابدن الف یہ زائد ہے، ابدن یہ ہو گیا تنوین ہے. لا اب یہ لام یرملون کا ہے، دو والا ہے چار والا؟ جی دو والا ہے، بغیر غننے کے ملنے والا ہے. تو کیسے ملیں گے؟ خالدین فیہا ابدا لا یجدون، خالدین فیہا ابدا لا یجدون. اور یہاں آخر میں دیکھیں، ولا نصیرا، وقف کریں گے تو، لیکن جب رما کریں گے
ولا نصيرا يوم، یوں نہیں پڑھیں گے. اب یرملون کا لگ رہا ہے، کیوں؟ یرملون کا یا آ رہا ہے نا، تو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ، نَصِيرًا يَوْمَ. میرا خیال ہے کافی حد تک سمجھ آ رہا ہوگا کس طرح سے یہ ہمیں یرملون بنانا ہوتا ہے، کس طرح ہمیں ادغام کرنا ہوتا ہے. جب کبھی رواں کریں گے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ تنوین یا نون ساکن آ رہا ہو اور اس کے بعد یرملون کا حرف آ رہا ہو، ہم وقف نہ کر رہے ہوں. اب یہ اور بھی ایک دیکھیں، اسی لیے کئی ساری مثالیں جمع کر دی ہیں آپ کی سہولت کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن آگے میم آ رہا ہے. میم کیا ہے؟ تنوین یہاں پہ آ رہا ہے حسیباً، اور یہاں میم یرملون کا ہے. تو حسیباً ما کان، حسیباً ما کان، یوں کر کے پڑھ لیں گے. اب یہاں دیکھیں وخاتم النبیین، آگے واو آ رہا ہے، ہاں آ رہا ہے. واو کیا یرملون کا ہے؟ جی یرملون کا ہے. تو لیکن یہ نون کیا ساکن ہے؟ نہیں، ساکن نہیں ہے نا. نون ساکن نہیں ہے تو پھر یرملون کا قاعدہ نہیں لگے گا. وخاتم النبیین وکان اللہ، یہاں نہیں لگے گا. یہاں پہ اگر یہ نون ساکن ہوتا یا تنوین ہوتا تب لگتا، ورنہ نہیں لگے گا. یہاں پہ دیکھیں بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وقف کر دیا علیما. آگے تنوین، یہ تنوین تھا، یہاں پہ یرملون کا یا آ رہا ہے. تو اگر ہم اسے رواں کر کے پڑھیں گے، یہاں نہ رکیں، تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ، عَلِيمًا میں، یوں ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کثیراً، تنوین تھا نا، اس کے بعد یرملون کا واو آ رہا تھا. لا تھا تو وہ خود ہی کہہ رہے زیادہ بہتر ہے نہ رکو تو انہوں نے تشدید لگا کے ہمیں سکھا بھی دیا کہ اس کو یرملون ادغام والا کام ہے، یہاں وہ کرنا ہے. یہاں دیکھیں وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي، ہا جو ہے یرملون کا حرف ہے؟ نہیں ہے. آگے چلے گئے، ایسے ہی پڑھیں گے وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي، یوں پڑھیں گے. اچھا جی یہ نور، اب یہ را، نہ نون ساکن ہے نہ تنوین ہے. آگے چلیں، واو آ رہا ہے یرملون کا، لیکن ہمیں پیچھے وہ نون ساکن ہی نہیں مل رہا، تنوین ہی نہیں مل رہا، تو اس لیے یہاں بھی نہیں ہوگا. رحیما تحیتہم، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں تنوین تو ہے لیکن اس کے بعد یرملون کا حرف نہیں ہے. تا جو ہے یرملون کا حرف نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں سلام وَأَعَدَّ، اب یہ کیا ہے؟ سلام نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سلام وَأَعَدَّ، اس طرح کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ دیکھیں اجرن کریما، اور آگے یا آ رہا ہے. یا کیا یرملون کا حرف ہے؟ جی ہے. تو ملائیں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ کریمن یا ایوہ النبی، اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ تنوین تو اب نہیں پڑھ سکتے نا، اب تو ہمیں یرملون کا حرف آگے آ رہا ہے تو ادغام کرنا ہی کرنا ہے، مرج کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لہم اجرا کریما یا ایوہ النبی، کریما یا ایوہ النبی. یہ بہت محنت سے مثالیں تلاش کر کے نکالی تھیں. آپ لوگ بھی اب تھوڑا سا دیکھیے گا، اگر آپ کو مل جائیں مثالیں تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. دوسرا حصہ ہمارا ہے مصنون نماز کا. الحمدللہ ہمارا مصنون نماز کا طریقہ تو مکمل ہو چکا ہے، اور تیسرا حصہ ہمارا 20 صورتیں. یہ ہم آخری سورہ کی مشق کر رہے تھے،
اس کو آج دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ بھی ہمارا حصہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. یہ ہم نے صفات بھی اس میں آج آپ کے سامنے نکال کے رکھ دی ہیں. دیکھ لیجئے گا آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ تلاش کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہاں اتنی آپ کو مل گئیں. اگر کسی کو کم ہو رہی ہوں تو وہ اور تھوڑی سی محنت کریں, انشاءاللہ اتنے مل جائیں گے. کسی کے سے زیادہ ہو رہے ہوں تو ہمیں بھی پھر مارک کر کے دکھا دیں, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. یہ آپ کا پورا چارٹ بھی مکمل کر دیا. یہ الحمدللہ پورا چارٹ آپ کا مکمل آپ کے سامنے ہے. اس کا لیکن دیکھیں مقصد سمجھیے گا. مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے کیوں دے رہے ہیں, ایک ریفرنس کے لیے. ایک ریفرنس کے لیے وہ اس لیے کہ ہم نے جو تلاش کیے کیا وہ اتنے نکال سکے ہم جتنے اصل میں وہاں موجود تھے. اگر کمی ہے تو یہ نمبر دیکھ کے ہم اس سے اپنی کمی کو دور کریں اور تلاش کریں اور تلاش کریں اور تلاش کریں. اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ نہیں بھائی میں تو بس یہ نمبر سارے اپنے چارٹ میں بھی بھر دوں اور بھر کے پیش کر دوں, تو وہ بھریں بھی نہیں, ویسے ہی ہمیں سادی شیٹ دے دیں, اس پہ کہیں کہ جی اس میں آپ ہمیں 100 میں 100 مارکس دے دیں. ہم دے دیں گے, دے دیں گے. بھائی مارکس کا تو کام ہی نہیں ہے نا, اصل تو مقصد ہے چیز کو سیکھنا. ہمیں یہ چیزیں آ جائیں, یہ آئیں گی جب ہم خود سے اپنی محنت سے اسے تلاش کریں گے. ہم میں سے ہر ایک اسے تلاش کرے, حروف تفخیم تلاش کرے, ان صورتوں میں ڈھونڈ کے اتنے اتنے ہم نکالیں. پہلی دفعہ میں نہ نکلیں کوئی بات نہیں, ہم نکالیں جتنے بھی نکل رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سے ملائیں. دیکھیں بھائی مجھے یہاں میں نے تلاش کیے, مجھے 9 نہیں ملے, مجھے تو 6 ملے, تو میں محنت اور کروں اور 3 مزید تلاش کروں. وہ 3 بہت محنت کے بعد بھی نہ ملیں, یا 1-2 مل جائیں, ایک آدھ پھر بھی رہ جائے, پھر پوچھیں کہ ہاں بھائی بتائیں اس میں کہاں ہے, ہمیں کیوں نہیں دکھ رہا. ہمیں نہیں دکھ رہا, جب ہمیں دکھ ہی نہیں رہا تو ہم موٹا پڑھیں گے اس حرف کو.
ہمیں حروف حلقی نظر ہی نہیں آ رہا، ہم اس کو حلق سے ادا کریں گے؟ ہمیں نرمی سے ادا ہونے والا حرف دکھ ہی نہیں رہا تو ہم نرمی سے ادا کریں گے؟ ہمیں سیٹی والا حرف دکھ ہی نہیں رہا. اب کسی کو یہ 29 یا 31 میں سے حروف حلقی اس کو ملے 10 11، تو کیا خیال ہے وہ باقی کے حروف حلقی کو حلق سے ادا کر لے گا؟ کر لے گی؟ نہیں کریں گے نا. جب دکھ ہی نہیں رہے تو ہم کریں گے کیسے؟ ہم نہیں کریں گے. اس لیے اس چارٹ کے اوپر محنت کریں. پورا ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے، اس ایک ہفتے میں لے کے بیٹھ جائیں. آج کل تو راتیں اتنی لمبی ہیں، اگر یہ سب سے بہتر کام یہ کہ جتنے بھی کام ہیں ان سب کو کر کے فارغ ہو کے رات میں لے کے بیٹھ جائیں. یا کہ جن کا معمول ہے رات کو جلدی سونے کا، وہ پھر ارلی صبح بہت اٹھ جائیں، 5 بجے سے اٹھ کر کے تلاش کرنا شروع کر دیں. 6:30 پونے 7 بجے نماز ہے، 7 بجے تک ہے، تو ہم آرام سے اس کو تلاش کرتے رہیں. 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا کام ہو جائے گا، سارا کام. لیکن یہی ہے کہ جب ایک دفعہ 1 یا 2 صورتوں میں ہم محنت کریں گے، اس کے بعد باقی صورتوں میں ہمیں بڑی سہولت ہو جائے گی، ہمیں فوراً دکھنے لگ جائیں گے. اور یہی چاہیے. یہ جو 20 صورتیں آپ کو کہیں تھی نا کہ 20 صورتوں میں یہ ساری صفات تلاش کر لیں، یقین کریں ان 20 صورتوں پہ محنت کر لیں. اس پہ محنت کر کے یہ چارٹ اگر آپ کے بن گئے اور آپ کو خود اتنے دکھنے لگ گئے تو آپ یقین کریں پورا قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. پورا قرآن تو یہ بہت ہی مختصر سا ہے. اتنی تو ہم محنت کر ہی لیں. اگر ہمیں واقعی تھوڑی سی بھی دل میں یہ رغبت اور چاہت ہے، اور یقیناً ہے. یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں اسی لیے آ رہے ہیں نا کہ ہماری رغبت اور چاہت یہی ہے کہ بھئی ہمیں دین کے قریب ہو جائیں، قرآن اچھا آ جائے، نماز ہماری اچھی ہو جائے، اللہ رسول سے ہمارا تعلق بن جائے، ہماری آخرت کی ہمیں فکر آ جائے، ہمارے قبر حشر آخرت کے منازل اچھے گزریں، ہم ان کی اچھی طرف دوڑنا شروع کر دیں کہ ہاں ہمیں اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہی تو مقاصد ہے یہاں آ رہے. باقی ورنہ یہاں کیا مل رہا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو کوئی ایسی گلیمرس چیز نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے آئے. یہاں تو کوئی ایسی کھانے پینے کی اچھی چیز نہیں ہے جسے کھانے کے شوق میں آدمی آ جائے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو اصل میں جو غذا مل رہی ہے وہ ہماری اندرونی ہے، وہ ہماری روح کی غذا ہے. یہاں سے اٹھ کے جب جاتے ہیں، جو لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں وہ اپنی کیفیت کا خود اندازہ کیا کریں. جب آتے ہیں اس وقت کی کیفیت اور جب کلاس کے بعد جاتے ہیں کیا ایک ہوتی ہے؟ بہت فرق آ جاتا ہے، بہت فرق آ جاتا ہے. یہ محسوس کرنے کی چیزیں بتا کوئی نہیں سکتا. محسوس ہر شخص کر رہا ہے. ہاں واقعی ہم میں بہت فرق آ رہا ہے، ہمیں بہت فرق آ رہا ہے. ہمیں اندر سے ایک روشنی سی محسوس ہونے لگی ہے، ہمیں اندر سے ایک خوشی سی محسوس ہونے لگی ہے، ہمیں اندر سے ایک ایسا محسوس اب ہونے لگا کہ ہاں واقعی ہمارا کوئی اللہ سے تعلق جوڑنے لگا ہے، واقعی ہم دین کے کوئی قریب آنے لگے ہیں. کچھ ایسے احساسات، ایسے اندر کے خیالات بننے لگے ہیں. یہ ہر شخص محسوس کر رہا ہے، ہر آدمی. کوئی بتائے تب بھی، نہ بتائے ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اس لیے کہ ہمیں خود اس کی فیلنگز آتی ہیں، ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ ہاں کتنا زیادہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو جو یہ چیزیں سیکھی نہیں ہیں، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی فخر کے طور پہ نہیں لیکن ویسے ایک تھوڑی سی ترغیب کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. گزشتہ 8-9 سال سے میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں، اور یقین کریں ہر نئی کلاس جب میں کرتا ہوں اس کلاس کے اندر مجھے پرانی کلاس کی نسبت لگتا ہے میں پتہ نہیں کتنے گنا آگے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے روحانیت کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، اللہ کے قرب، اللہ کے تعلق کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. ہمیں جتنا بڑھتا جائے گا اتنا سرور ملتا جائے گا، جتنا سرور ملتا جائے گا اتنا ہمیں اندر سے خود بخود طاقت ملنی شروع ہو جائے گی. ہمارے ساتھ رہنے والوں کو محسوس ہونے لگے گا واقعی اس انسان میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو کبھی پہلے نہیں دیکھی. اچھا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی کسی کے ساتھ فساد، کوئی کچھ نہیں. بس ہر ایک کو یہ لگے گا بھلے بھائی یہ دوسروں کو ٹھیک کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے. ان کو یہ تو جو کامیابی کی پہلی دلیل ہے وہ یہی ہے، انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں، اپنی اصلاح اسے دکھنے لگ جائے. جس دن ہمیں یہ آ گئی بس سمجھے ہمارا رخ درست ہو گیا. پھر چل پڑے تو انشاءاللہ کاملین تک پہنچ بھی جائیں گے. نہیں بھی پہنچے اللہ سے امید رکھیں اللہ کاملین میں اٹھائیں گے، لیکن اپنا رخ تو ٹھیک کریں. تو تھوڑی سی آپ سے پھر بار بار میں گزارش کرتا ہوں، پھر گزارش کروں گا. اصل میں کیا عرض کروں کہ بس یہ ہمارا تو دین میں ہے ہی صرف سفارش اور گزارش. ہم تو بس یہی ہے کہ بس التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، بار بار یہ درخواست کریں گے کہ جی اس کے اوپر محنت کر لیں. یہ ہر ایک سب کے پاس اب یہ پرچے موجود ہوں گے.
پچھلے 10 صورتوں کے بھی ہیں اور ان نئے 10 صورتوں کے بھی ہیں. ان دونوں کو لے کے ہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں وہ پچھلے والے بھی 10 جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی دونوں دے دیں گے، تاکہ یہ آپ کے پاس شیٹ فل اپ ہوئی ہوئی بھی موجود ہو ریفرنس کے لیے، ایک صرف اور صرف آپ کے حوالے کے لیے کہ ہاں ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ اتنے ہیں کہ نہیں ہیں. ہر ایک ہی کر دے، جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں ہر ایک کی شیٹ ہمارے پاس آنی چاہیے، ہر ایک کی آنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی دکھ جائے کہ ہاں آپ لوگوں نے اس کے اوپر واقعی محنت کی ہے اور اس کا فائدہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یقین کریں آپ کی شیٹ میں یہ سارے بھرے ہوئے ہوں، خالی ہوں، صحیح ہوں، غلط ہوں، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. ہاں آپ لوگوں کے ان چیزوں کے سیکھ جانے سے مجھے واقعی بہت فرق پڑے گا، مجھے بہت فرق پڑے گا. اس لیے کہ میرے تو ظاہر ہے میں جیسے کہتے ہیں نا بھائی تجارت ہے، تجارت یہ تو تجارت ہے. جب اللہ کیا میری یہ تجارت کے جو منافع ہیں وہ وہاں ملنے شروع ہوں گے تو میں پوری امید کروں گا کہ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا اور ان کے قرآن پڑھنے میں بہتری آ گئی، ان کی نمازوں کے اندر بہتری آ گئی، ان کے اور چیزوں میں بہتری آ گئی. جن کے اندر وہ بہتری آئی وہ دل سے بھی دعا خود بخود نکلے گی اور ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا کھاتہ ہمارے کھاتے میں بھی جڑتا چلا جائے گا. تو اس لیے آپ لوگ بس تھوڑی سی اس پہ توجہ کر لیں. مجھے پتہ ہے سب کی مصروفیات ہے، سب کی مصروفیات ہے، ہر آدمی کوئی فارغ نہیں ہے. فارغ کون ہے؟ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے. فارغ کون ہے؟ جو اسپتال میں لیٹا ہوا ہے. فارغ کون ہے؟ جو جیل میں بند ہے. یہ 3 ہیں جن کے جو فارغ ہے، یہی بس 3 لوگ ہیں جو فارغ ہیں. تو باقی سب مصروف ہیں، سب مصروف ہیں. اپنی مصروفیت میں سے ہم جب ان چیزوں کے لیے، ہم قرآن کے لیے، اللہ کے لیے اپنے وقت کو دوسری جگہوں سے نکال کے اور ان میں لگائیں گے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کی عظمت، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی. کر کے دیکھیں نا. جب ہم اس کے لیے اپنے اپنے وقت کو فارغ کر کے تھوڑا سا بیٹھ جائیں، روزانہ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھیں گے نا، یہ ایک ہفتے میں ساری شیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی محنت ضرور کر لیں. الحمدللہ 20 صورتیں بھی ہماری اب تکمیل کو ہو گئیں، کئی سارے حصے ہمارے مکمل ہو گئے. اب انشاءاللہ تعالی بالکل آخری اسباق ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا ہے. اس میں ہم نے نماز کی سنتیں کر لی تھیں، تقریباً تکمیل کو پہنچ گئی تھیں. فرض اور واجب سے نماز ادا ہوگی، سنتوں کو اہتمام سے نماز قبولیت کے قریب تر ہوتی جائے گی. یہ ہمارے پاسنگ مارکس کے لیے چاہیے، یہ ہمارے پاسنگ مارکس ہیں اور یہ ہمارے گریڈز بنائیں گے. ہمارا گریڈ سی گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، اے گریڈ ہے، اے پلس ہے. مطلب یہ ہمیں وہ دیں گے جتنی سنتیں ہماری نماز میں آتی چلی جائیں گی. اب آپ کی سہولت کے لیے ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں. 2 پرچوں پہ آگے پیچھے یہ ہیں، ایک ہی پرچے پہ آگے پیچھے نماز کے فرائض و واجبات ایک طرف ہیں، یہ سارے لکھ دیے، اور دوسری جانب یہ نماز کی 58 سنتیں، یہ بھی ساری کی ساری لکھ دی ہیں. اور مرد عورت کے جو فرق ہیں وہ بھی سب لکھے ہوئے ہیں. تو یہ پرچے آپ کے پاس ہوں گے، میں نے دے دیے تھے، شاید فوٹو کاپی ہو کے آ گئے ہوں، ورنہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا کوشش کریں کہ یہ سبھی ان کا اہتمام کر لیں اور ان سنتوں پہ تو ٹک لگا کر کے اپنی نماز کا حصہ بنا لیں. الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہوا. غسل، وضو، نماز کے فرائض و واجبات یہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب ہم یہ اپنا یہ پڑھ رہے تھے قرآن کی باتیں. اس میں ہم نے کل ایک چیز یہ دیکھی تھی، 8 قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں مرنے کے بعد پہلا حساب کتاب ہمارا قبر میں ہے اور دوسرا حساب کتاب ہمارا آخرت میں ہے. میزان جسے کہتے ہیں، میزان لگے گا جو قیامت کا دن ہوگا، ججمنٹ ڈے ہوگا، تو اس دن ہوگا. تو پہلا جو ہماری گھاٹی ہے وہ قبر ہے. تو قبر کے لیے بتا دیا کہ جی یہ 8 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو قبر کے سوال ہی نہیں کیا جاتا ان سے. ان میں سے شہید ہونا، اس کی خواہش ہر ایک رکھ سکتا ہے. شہادت کے مختلف درجات ہیں، کسی وقت بتائیں گے انشاءاللہ، 5-6 ہیں. ہم اپنی بس نیت یہ کریں یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے. اب وہ شہادت کی موت کیسے آئے گی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شہادت کی موت کی تمنا رکھنا، یہ انشاءاللہ پھر ان لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، یہ جو محافظ ہیں، جو فوجی جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بھی قبر کے نہیں ہوں گے.
مرض تعاون سے فوت ہونے والا. اس زمانے میں تعاون تھا, اب آج کے دور میں کہہ لیں تو جو یہ کووڈ آیا تھا ابھی اس کو کہہ لیں کہ جی وہ یہی تھا. پھر تعاون کے زمانے میں تعاون کے علاوہ کسی اور مرض سے فوت ہو جانے والا. پھر صدیق ہم میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے, ہم میں سے ہر ایک صدیق ہو سکتا ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچا انسان, سچا. اچھا, یہ صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. یہ کیسے ملا تھا؟ آپ میں سے اکثروں کو پتہ ہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے, واپس آئے, آ کے جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو کوئی کافر ان کے پاس گیا, حضرت ابوبکر کے پاس. اب تک ملاقات نہ ہوئی تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی کافر نے جا کر کے کہا, ارے بھائی سنتے بھی ہو, ایک شخص یوں کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں آسمان گیا, پہلے یہاں سے بیت المقدس گیا, پھر وہاں سے آسمان گیا, پھر پہلا آسمان, دوسرا آسمان, ساتواں آسمان, پھر جنت میں گھوما, پھر جہنم میں دیکھا اس نے جا کے, پھر وہ عرش پہ گیا, پھر اللہ سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, اور اتنے حالات, اتنی ساری چیزیں, یہ سب کچھ وہ ایک رات کے ایک لمحے میں, چند لمحوں میں کر کے آ گیا. تم مانتے ہو اس شخص کو کیا کہو گے؟ صحیح کہو گے, غلط کہو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ اللہ نے فہم فراست دی تھی. انہوں نے پوچھا, بھائی کہنے والا کون ہے؟ بھائی یہ تو بتاؤ, کہنے والا کریڈیبلٹی کتنی ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا, بھائی کہنے والا وہ ہے جس کو امین اور صادق ہم بھی کہتے ہیں, ہم بھی امین اور صادق کہتے ہیں, ہم نے آج تک اس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تو اس شخص نے کہا, کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ایسے ہی کیا ہے. تو جب بن دیکھے بن ملے, اس بات پہ انہوں نے یہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, تو آپ نے اس دن سے ان کا لقب رکھ دیا صدیق. اس دن سے یہ صدیق کا لقب ملا تھا. تو یہ سچوں کی نشانی ہے. تو سچ صرف زبان کا سچ نہیں ہوتا, زبان کا سچ بہت اعلیٰ چیز ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو صدیق ہے نا, اس کی بڑے جامع مفہوم ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنے ہر معاملے میں سچا ہو. اگر عبادت کر رہا ہو تو وہ سچی عبادت ہو رہی ہو, اس میں سچ ہو, بس دو نمبری نہ ہو, اس میں کوئی منافقت نہ ہو, اس میں لوگوں کا دکھلاوا نہ ہو, لوگوں کے لیے نہ ہو, کوئی اور طمع نہ ہو, بس صرف اللہ کی رضا ہو, کوئی معاملہ کر رہا ہو اس میں بھی کھرا ہو, سچا ہو. کوئی کسی کے ساتھ لین دین ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ داری کے معاملات ہیں آپس میں, بس ہمیشہ کھرا اور سچا. اس میں دو, جسے کہتے ہیں نا, منافقت کا پہلو نہ ہو. تو ایسا معاملہ کرنے والا یہ صدیق ہے, اور صدیقین میں شمار کیا جائے گا. تو اس لیے ہم یہ بن سکتے ہیں, کم از کم خواہش رکھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوشش شروع کر سکتے ہیں. پھر وہ بچے جو نابالغ مر جاتے ہیں ان کے لیے, پھر جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا, اس کی دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ ہمیں جمعے کے دن یا رات میں, ہماری موت ہر ایک کو آنی ہے, یا اللہ ہماری موت کا دن جمعے کا دن متعین فرما دیجئے. دعا کے تو کر سکتے ہیں. اور سب سے آخری چیز, سب سے آسان, سورہ تبارک الذی, 30 آیتیں. روزانہ رات کو ہم بس یہ پڑھ کے سو جایا کریں. 30 آیتیں, یقین کریں اتنا آسان ہے, مشکل سے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے, 2 منٹ بھی نہ لگیں, اور قبر کے سوالات سے ہم آزاد ہو جائیں. کیا آسان سودا نہیں ہے؟ کیا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے؟ بس ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ پورا یقین ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, بس ایسے ہی ہوگا. تو ہم بھی اس کے لیے اہتمام کر لیں, روزانہ سورہ تبارک الذی, یہ سورہ ملک بھی کہتے ہیں, اور 29ویں سپارے کی پہلی سورہ ہے, اس کو پڑھ لیں. بہت 30 آیتیں ہیں, کچھ بھی نہیں لگتا ٹائم, 1.5 سے 2 منٹ میں پڑھ لیں گے. اور جب یہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی نا, 2-4 مہینے 6 مہینے میں یہ ہمیں حفظ سی بھی ہو جائے گی, ہمیں اتنی مشکل بھی نہیں ہوا کرے گی, بس دیکھا اور پڑھ لیا, فوراً دیکھا اور پڑھ لیا. تو یہ اس کی کوشش بھی کر لیں انشاءاللہ. اچھا, دوسرا جو ہمارا مرحلہ آنا ہے, وہ ہمارا آنا ہے ججمنٹ ڈے میں, قیامت کے دن میں. اس دن تو چٹیل میدان ہے. اس دن سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا, ابھی تو اتنی دور, لاکھوں میل دور ہے نا,
اتنی دور سے ہمارے پاس، لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اتنی دور سے ہمارے پاس اتنی تپش اور اتنی گرمی آتی ہے. ذرا سا بڑھ جاتا ہے، ذرا سا بڑھ جاتا ہے تو ہمارے وہ رب کے عرش کا ذرا سی گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہمیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں. بھائی آج کتنا ٹمپریچر ہو گیا؟ بھائی ابو 40 ہو گیا. آج کتنا؟ وہی 45. پتہ بھی ہے فیل لائک کتنا ہو رہا ہے جی؟ 48. اچھا 50 فیل لائک ہو رہا ہے. وہ تھر میں جی کتنا ہو رہا ہے جی؟ وہ 55 ڈگری فیل لائک ہو رہا ہے، 52 ڈگری ٹمپریچر ہو رہا ہے. تو اس دن تو یہ حال ہے ہمارا یہاں پہ، جبکہ لاکھوں میل دور ہے. کیا خیال ہے جب سوا نیزے پہ سورج یہ موجود ہوگا تو کیا حال ہوگا انسانوں کا؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن حدیث میں آتا ہے صرف ایک ہی سایہ ہوگا، ایک ہی سایہ، وہ رب کے عرش کا سایہ ہے. اللہ رب العزت کا جو عرش ہے نا، اس عرش کا بس سایہ ہو رہا ہوگا، باقی کسی چیز کا سایہ نہیں ہے. اور اس سائے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اس سائے میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں رب کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. وہ 7 کون ہیں؟ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا، انصاف کرنے والے حکمران. اس سے مراد صرف ہمارے حکومت کے حکمران نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ بڑا جس کے ماتحت کوئی ہو. گھر کی خواتین اپنے ماتحت بچوں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو، ان کے ساتھ بھی یہ انصاف کریں گی اگر، تو وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے والی ہو جائیں گی. جو گھر کا سربراہ ہے وہ اگر اپنے بچوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. کوئی فیکٹری کا مینیجر ہے، کوئی فیکٹری کا باس ہے، وہ بھی اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. ہر حکمراں جس کے زیر اثر کچھ افراد ہوں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے تو وہ اس فضیلت کو حاصل کر لے گا. دوسرا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا. یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. وقت بہت مختصر رہ گئے، بڑا تفصیل طلب تھا، اسی لیے میں الگ لکھ کے لایا تھا. انشاءاللہ کسی اور وقت میں اس کو تفصیلاً بھی بیان کریں گے، لیکن ابھی بات بس مختصر سی ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا. ہم میں سے کوئی اگر ابھی اس نہج پہ ہیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں بھی جوانی کا اوقات دیے ہوئے ہیں، تو ہم اپنی عبادتوں میں یا اپنے جوانی کے دنوں میں ہم نے اللہ کی عبادت کی تھی، تو اب اس خوشخبری کا ایک سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبری ہے. تیسرا، وہ لوگ جو آپس میں دوستی اور محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں نا، یہاں آنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک آپ سب کا آپس کا ملنا ملانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. ذاتی حیثیت میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی اپنی منفعت اور کوئی اپنا جو ہے نا فائدہ یا اپنا لین دین اس مجلس میں کم از کم نہیں کر رہا. اور اگر کسی کے دل دماغ میں کبھی کوئی آتا بھی ہے خیال تو وہ اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے. کم از کم ایک تو جگہ ایسی ہو جہاں پہ ہم یہ کل کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ سکیں ہاں ہم محض اللہ تیری رضا کے لیے جاتے تھے، اور جو لوگ بھی وہاں ہمارے پاس تھے ان سے دوستی اور محبت صرف اللہ تیری رضا کے لیے ہی تھی. تو یہ تو ایک بہترین مجلس ہے. ایسی اور مجالس بھی ہوتی ہیں، ہم اس کے اندر بھی جائیں، ان میں بھی دیکھا کریں، لیکن مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور دنیاوی منفعت کوئی نہ ہو. تو یہ لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. چوتھے، وہ لوگ جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں، زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے والے. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کا اس سے یوں لے لیں کہ جی جن کے دل اور دماغ پہ ہر وقت نماز کا خیال چھایا رہے کہ جی ایک نماز پڑھی اب اگلی ہمیں پڑھنی ہے، اگلی پڑھی ہے پھر اگلی پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. مطلب سارے یہ دل و دماغ پہ چھا جائے. جن کے دل دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. پانچواں، اللہ کی راہ میں خفیہ صدقہ کرنے والے. وہ آدمی جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے کو پتہ نہ چلے. ہم میں سے ہر ایک یہ کام بھی کر سکتا ہے. اس کی طرف اپنے دل دماغ کو لے کے چلیں. اچھا، اس کی مقدار نہیں بتائی. دیکھیں خاص طور پہ کیا لکھا، اللہ کی راہ میں خفیہ صدقہ کرنے والا. یہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کریں تو بھی یہ ثواب پا سکتے ہیں. ایک کھجور کی گٹھلی، ایک بکری کا سینگ، یہ مختصر ترین چیزیں احادیث سے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو چاہے وہ بکری کا سینگ ہی کیوں، بکری کے کھر کیوں نہ ہو. تو اتنی معمولی چیز ہم سمجھتے نہیں بھائی جب تک ہمارے پاس 5-10 ہزار روپے نہیں ہوں گے ہم تو صدقہ ہی نہیں کر سکتے. نہیں، ہمارے پاس 10 روپے ہم نے وہ کر دیے، ہمارے پاس 50 روپے ہم نے وہ کر دیے.
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ہم نے وہ صدقہ کر دی. جو جس طرح کرنا چاہے، بس اللہ کی رضا کے لیے ہم صدقہ کرنے والے بن جائیں تو عرش کا سایہ پا لیں گے. چھٹی چیز، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل خاتون لڑائی میں برائی کی دعوت دے، بندہ خدا کے ڈر سے باز آ جائے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے دے. ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ان برائیوں سے بچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دے اس کو پھر عرش کا سایہ ملے گا. ساتویں چیز، وہ آدمی جو رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر اور تلاوت کرتے ہوئے صدقے دل سے رو پڑے. اب یہ مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. رات کے وقت میں اگر اللہ کے ذکر کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے یا نفل نماز پڑھتے ہوئے اور اللہ کی محبت میں رو پڑے، بس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی قطرہ نکل گیا نا، تو یہ عرش کا سایہ پا لیں گے، عرش کا سایہ پا لیں گے. تو یہ 7 طرح کے لوگ ہیں. یہ ہم میں سے ہر ایک، یہ میں نے پورا ایک جگہ بھی جمع ہے، مل گیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ جلد اول ہے، حدیث نمبر ہے 1366. تو اس میں یہ سارا مستند ترین حدیث ہے. تو یہ 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں لے لے گا، یعنی اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا. تو یہ ساری ایک جگہ بھی جمع کر دیے، یہ انشاءاللہ آپ کو بھیج بھی دیں گے. ہم میں سے ہر ایک ہی اس میں سے چیز حاصل کرنے والا بن جائے، ورنہ کم از کم 1 2 3 تو کر ہی لے. تو اللہ تعالیٰ کی امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں گے. روز کے یہ چند کام ہیں، اس کی طرف اہتمام کیا کریں، کوشش کریں کہ ہمارے معمولات کا حصہ بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.